ہم غلط فہمی کو کیسے دور کر سکتے ہیں، یا اگر آپ انگلش میں اس کو دیکھنا چاہیں تو ہم کوشچن بنا سکتے ہیں ہاؤ ٹو اوائڈ مس انڈرسٹینڈنگ جو رشتوں میں آتی ہے، فیملیز میں آتی ہے، دوستوں میں آتی ہے، ان کو کیسے ریموو کیا جا سکتا ہے۔ بیسیکلی اس آخری حصے میں یہ جاننا ہے ہمیں کہ ہم غلط فہمی کو دور کیسے کر سکتے ہیں۔ سب سے عام چیز اگر ہم سمجھیں تو وہ یہ ہے کہ ہمیں لسن کرنا آنا چاہیے۔ اگر ہم اچھا سن سکتے ہیں، اچھا بول سکتے ہیں، لیکن یہ اچھا سننا، اچھا بولنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مجھے صاف سنائی دے رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں سکلز ہونی چاہیے، کمیونیکیشن سکلز جس کو بولتے ہیں، اور کمیونیکیشن سکلز میں دونوں چیزیں آتی ہیں۔ اچھا آپ کو لسن کرنا آنا چاہیے، یعنی اگلے بندے کی آپ پوری بات سنتے ہو، اس کو سمجھتے ہو، سمجھنے کے بعد اس کے اوپر ریئیکٹ کرتے ہو۔ اور اسی طرح جب آپ بول رہے ہوتے ہو تو اتنے اچھے طریقے سے آپ پریزنٹ کریں اپنی بات کہ اگلا بندہ آپ سے متاثر ہو۔ اگر کوئی غلط فہمی ہو بھی گئی، آپ سے مسٹیک ہو بھی گئی ہے، تو اس چیز کو بھی وہ معاف کرنے کے تیار ہو جائے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم جب اپنی بات بتاتے ہیں کسی دوسرے کو تو ہمارا لہجہ اس قسم کا ہوتا ہے کہ اگلے بندے کو اور غصہ آتا ہے، اور یوں غلط فہمی والی جو بات ہوتی ہے نا، اس پہ مور لگ جاتی ہے۔ تو سب سے پہلی چیز میں نے کیا بتائی؟ لسننگ، اور کمیونیکیشن سکلز اس کو کہیں گے۔ اچھا سننا آپ کو آنا چاہیے اور اچھا بولنا آنا چاہیے۔ اگر آپ اچھا بول سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں، اور اس میں ایک عام ورڈ میں یوز کروں گا عاجزی۔ سننے میں بھی آپ عاجز ہوں اور بولنے میں بھی عاجز ہوں۔ اگر آپ میں عاجزی ہے، انکساری ہے، صبر ہے، تو پھر یقین کریں یہ غلط فہمی جیسی دو ٹگے کی چیزیں آ ہی نہیں سکتی ہیں۔ یہ آتی اس وجہ سے ہے کہ جلد بازی میں ہم فیصلہ کر لیتے ہیں، ابھی تک بات کسی کی مکمل نہیں ہوتی ہم فیصلہ سنا دیتے ہیں، اور اس کو کہتے ہیں لیک آف لسننگ یا لیک آف کمیونیکیشن۔ اگر لیک آف لسننگ یا لیک آف کمیونیکیشن، ایون لیک آف اسپیکنگ ہمیں ہے تو یہ غلط فہمی بار بار آئے گی، اور ہمارے ارد گرد جتنے بھی رشتے ہیں وہ ہم سے چھن جائیں گے، ہم سے دور ہو جائیں گے۔ اور کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں ہم ہی ٹھیک ہیں، میں ہی ٹھیک ہوں۔ تو یہ جو چیز ہے نا کہ میں رائٹ ہوں، جی میں ہی ٹھیک ہوں، اور تو کوئی بندہ ٹھیک ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ جو میں نے ایزیوم کیا، جو لوگوں نے بتایا، جو میں سمجھا، وہی ٹھیک ہے، یہ بھی غلط ہے۔ کبھی کبھی آنکھوں دیکھا بھی غلط ہو سکتا ہے، کانوں سنا بھی غلط ہو سکتا ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ ہمیں ایسی چیزوں پہ بلیو چلے کر لینا چاہیے اگر دیکھ لیتے ہیں، لیکن پھر بھی میں کہتا ہوں سوچ بچار کرنی چاہیے۔ کئی بار ایسا ہوا ہے کہ فرسٹ لک میں ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو وہ اور اینگل سے نظر آ رہی ہوتی ہے، اور دوسری مرتبہ جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو وہ اور اینگل سے نظر آ رہی ہوتی ہے، اور زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ تو اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں ہی ٹھیک ہوں، چونکہ میں پڑھا لکھا ہوں، میں سمجھ سکتا ہوں چیزوں کو، پھر بھی اس پہ غور کریں، فکر کریں، اور اس کے بعد ڈیسیژن لیں، ایک دم سے ریئیکٹ نہ کریں۔ ہاؤ ٹو اوائڈ مس انڈرسٹینڈنگس، اور اس پہ میں کچھ آپ کو ٹپس بتا رہا تھا، کچھ چیزیں ہم ڈسکس کر رہے تھے، اور اس کے لیے ایک جملہ ہے کہ اگر کلیئر کمیونیکیشنز ہو دو بندوں کے درمیان، خواہ وہ میاں بیوی ہوں، والدین ہوں، ٹیچرز اسٹوڈنٹ ہوں، یا معاشرے میں دو گروہ ہوں، دو فیملیز ہوں، کلیئر کمیونیکیشن جو ہے وہ غلط فہمی کو کبھی بھی بیچ میں نہیں آنے دیتی۔ اور اسی طرح میں کہہ رہا تھا کہ لسن ہمیں کرنا آنا چاہیے، بولنا آنا چاہیے، اور سب سے بڑھ کے بات جو میں نے کہی کہ میں ٹھیک ہوں، یہ والا جملہ جو ہے نا، یہ والی جو ٹیکنیک ہے یہ پرانی ہوگی، اور اس کو ہمیں ختم کرنا ہے، چونکہ یہ ہمارے رشتوں کو آگ لگاتی ہے کہ میں ہی ٹھیک ہوں، دوسرا بندہ تو غلط ہے، چونکہ تیسرے بندے نے آ کے کچھ بتا دیا ہے اس لیے میں نے اس کو انڈرسٹینڈ کر لیا، اور جس طرح میں نے انڈرسٹینڈ کر لیا وہی ٹھیک ہے۔ یہ بہت غلط بات ہے۔ اگر یہ چیز آپ میں ہے کہ میں ہی ٹھیک ہوں تو خدا را اس پہ تھوڑا سا کمپرومائز کر لیں اور عاجز ہو جائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو یاد رکھیں کہ تم میں سے جو عاجزی کرے گا وہ قیامت والے دن مجھے سب سے قریب پائے گا۔ یہ مفہوم ہے ایک حدیث کا۔ تو اگر آپ عاجزی اختیار کریں گے تو نہ صرف آپ آخرت میں مقام پائیں گے، بلکہ اس دنیا میں آپ رشتے بچانے میں بڑا اہم رول کردار ادا کریں گے۔
کبھی کبھی جب آپ ایک دوسرے کو نہیں سمجھ رہے ہوتے، اسپیشلی یہ میں میاں بیوی کے درمیان بات کر رہا ہوں یا دو فیملیز کے درمیان، تو تھوڑا سا ہمیں بریک لے لینا چاہیے، تھوڑا سا وقفہ. جو گفتگو ہو رہی ہوتی ہے نا، کبھی کبھی ڈیپ بریتھ جو ہوتا ہے نا، وہ ہمیں ایسی چیزوں سے سیو رکھتا ہے. چونکہ ہم بات کیے جا رہے ہیں نہ اگلا بندہ سن رہا ہے، ایکچولی وہ سننا نہیں چاہ رہا تھا، جو سب سے بڑی بات ہے. اگر وہ سنے سمجھے تو پھر تو بات وہاں تک پہنچتی ہی نہیں ہے نا. تو اس لیے اگر آپ کا کسی کے ساتھ اس طرح غلط فہمی بن گئی ہے اور رشتے میں پرابلم آ رہی ہے، تو آپ سمجھانا چاہ رہے ہو کسی کو، تو ایک دم سے نہ سمجھائیں، تھوڑی سی بریک کر لیں، یعنی تھوڑی دیر صبر کر لیں، اگلے بندے کا غصہ ٹھنڈا ہونے دیں. مثلا اگر آپ بچوں کی جگہ پہ ہیں، والدین کے دل میں دماغ میں غلط فہمی آ گئی ہے، کسی تیسرے بندے نے پیدا کر دی ہے، تو ایک دم سے ریئیکٹ نہ کریں. آپ ایسا کریں، تھوڑا صبر کر لیں اور اس کے بعد ان کو سمجھائیں. اسی طرح اگر آپ وائف ہیں تو آپ کے ہسبینڈ کے دل و دماغ میں اس طرح کی چیز آ گئی ہے، تو آپ بھی جب سمجھاتی ہو تو ایک دم سے جا کے نہ سمجھاؤ، بلکہ تھوڑا ویٹ کر لو. اور یہ دونوں پارٹنرز کے لیے ایسی چیز ہوگی. ایون فیملی، ایک بندے کو تو جھکنا پڑتا ہے، یہ بات سیدھی سی ہے، عاجزی اختیار کرنا پڑتی ہے. اور وہ ایکچولی جھکنا بھی نہیں ہوتا ہے، بیسیکلی وہ تھوڑا بریک لینی ہوتی ہے، تھوڑا صبر کرنا ہوتا ہے. تو اس لیے اگر کبھی ایسی کمیونیکیشن ہو جاتی ہے جس میں لڑائی جھگڑے کا خدشہ ہوتا ہے اور بریک اپ کا خطرہ ہوتا ہے، تو وہاں پہ کچھ دیر کچھ دن صبر کر کے پھر سمجھائیں، بار بار سمجھائیں، اور اس امید کے ساتھ سمجھائیں کہ وہ چیز ختم ہو جائے گی. اگر آپ اسی وقت یہ ساری چیزیں بار بار رپیٹ کریں گے نا، تو اگلا بندہ اور غصے ہوگا. وہ پہلے ہی غصے تھا، اور غصہ ہوگا. جب اور غصہ ہوگا تو وہ فوراً فیصلہ سنا دے گا. اور یہ جو طلاق والی بات آتی ہے، یہ اکثر ایسی آتی ہے کہ دونوں بندوں میں سے ایک بھی نہیں صبر کر رہا ہوتا. ایک بندے کے دماغ میں آئی ہے نا غلط فہمی، تو دوسرا کہتا ہے کہ آئی ہی کیوں ہے. اب بجائے کہ اس کو سمجھانے کے، اسے یہ چیز کلیئر کرنے کے، وہ اور زیادہ اس کو ہائپر کرتا ہے، اور زیادہ غصہ دلاتا ہے. تو یوں رشتے محفوظ نہیں رہیں گے. رشتے محفوظ رہیں گے جب آپ جھکیں گے، جب آپ سمجھائیں گے اگلے بندے کو. اور سمجھانے کے لیے کبھی کبھی ہمیں تھوڑا انتظار کرنا پڑتا ہے، مناسب وقت کا انتظار کرنا پڑتا ہے، چونکہ ہر ایک وقت جو ہے سمجھانے کے لیے نہیں ہوتا ہے. کبھی کبھی اگلا بندہ غصے میں ہوتا ہے. بندہ بیسیکلی دل کا اچھا ہوتا ہے، لیکن اس وقت چونکہ اسے غصہ آیا ہوتا ہے، اس لیے وہ سمجھنا ہی نہیں چاہ رہا ہوتا. تو جب کوئی ایک بندہ سمجھنا ہی نہیں چاہ رہا ہے اور آپ سمجھانا چاہ رہے ہو، تو پھر اس سمجھانے کا کوئی فائدہ ہے؟ بالکل بھی نہیں ہے. تو یوں تھوڑی بریک کر لیں، بہتر رہتا ہے. اور رشتے کو بچانے کے لیے آپ کو اپنے پارٹنر کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے گروپ کے ساتھ سنسیئر رہنا چاہیے، آنیسٹ رہنا چاہیے. اور سب سے بڑھ کے بات، جو آپ کا لائف پارٹنر ہے، اگر آپ اس کے ساتھ آنیسٹ ہیں، ایماندار ہیں، تو پھر ٹرسٹ بلڈ ہوگا. اور جب ٹرسٹ بلڈ ہوگا تو تیسرا بندہ آ کے کچھ بھی نہیں کر پائے گا، یہ آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں. اور یہ یاد رکھیں، جب آپ کا ریلیشن شپ اچھا ہوگا نا، تو یہ گارنٹیڈ ہے کہ تیسرا بندہ آنا ہے. تو آپ کا جتنا ایک دوسرے پہ ٹرسٹ ہوگا، جتنے زیادہ آنیسٹ ہوں گے ایک دوسرے سے، اتنا جلدی وہ جو غلط فہمی ہے نا، وہ دور ہوگی. اور تیسرا بندہ جو آگ لگانا چاہ رہا ہوتا ہے، وہ بندہ اس سے دور ہوگا اور جیلس ہوگا. وہ آگے ہی ایک آگ میں جا رہا تھا، آپ اس کو اور جلائیں نا. جب آپ آپس میں لڑتے ہیں، ایک دوسرے کا ٹرسٹ توڑ کے، ڈس آنیسٹی دکھا کے، اس نے مجھ سے یہ چیز چھپائی، میں بھی اس سے یہ چھپاتی ہوں، تو یوں رشتے نہیں بنتے. رشتے بنتے ہیں آنیسٹی کے ساتھ. تو اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ آنیسٹ رہیں، ایماندار رہیں. اسی طرح والدین جو ہیں وہ بچوں کے ساتھ آنیسٹ رہیں، اور بچے والدین کے ساتھ آنیسٹ رہیں. کبھی کبھی رشتوں کو بچانے کے لیے نا احساسات پہ فوکس کیا کریں، فیلنگز پہ فوکس کیا کریں. چونکہ ہر وقت عقل ہی جو ہے نا، وہ سب کچھ نہیں ہوتی. کبھی کبھی جذبات، احساسات، ایک دوسرے کو لے کے فیلنگز ہوتی ہے نا. جب رشتوں میں پیار ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، غلط فہمیاں، کسی نے آپ کی بات نہیں مانی، آپ نے کسی کی نہیں مانی، کوئی تھوڑی سی مسٹیک ہوگی، تو اگر آپ فیلنگز پہ فوکس کریں گے، دو رشتوں کے درمیان جو فیلنگز ہوتی ہیں، جو پیار ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، اگر آپ عشق کہتے ہیں تو چلو عشق کی بات کر لیتے ہیں، ان میں جو فیلنگز ہوتی ہیں اس پہ فوکس کیا کریں. اگر دو رشتوں کے درمیان آپ فیلنگز پہ فوکس کریں گے نا، تو یقین کریں یہ چھوٹی موٹی چیز رہ جائے گی، یہ غلط فہمی. لوگ آئیں گے، باتیں بنائیں گے، ایون آپ سم ٹائم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے، کانوں سے سن لیں گے، لیکن آپ درگزر کر دیں گے.
کیوں؟ چونکہ آپ کا جو فوکس ہے وہ فیلنگز پہ ہے، آپ اچھی فیلنگز اپنے پارٹنر کے ساتھ رکھتے ہو، اچھے احساسات رکھتے ہو، تو یہ چھوٹی موٹی چیزیں آپ کے لیے میٹر نہیں کرتی. اور ہر ایک چیز کو جو دیکھنے کا طریقہ ہوتا ہے نا وہ ڈفرینٹ ہو سکتا ہے، اس لیے اپنا آئی سیٹ کو تھوڑا ڈفرینٹ کر کے اپنے اینگل کو بدل کے بھی دیکھا کریں. ایک اینگل سے ہی، اس ایک زاویے سے ہی اس چیز کو نہ دیکھیں. اگر آپ ڈفرینٹ طریقے سے دیکھیں گے تو وہ آپ کو ڈفرینٹ نظر آئے گی. اس لیے یہ جو ہم کسی چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، پک کر رہے ہوتے ہیں اور ایک دم سے ہمیں لگتا ہے کہ یہی ہے، نہیں، اس کو دیکھنے کا طریقہ بدلیں تو یقین کریں وہ چیز ڈفرینٹ آپ کو نظر آئے گی. میرے اس میسج کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. اپنا قیمتی وقت دینے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.